العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على التحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا وإن حزب الله هم الغالبون صلوات پڑھیے پر محمد صلی علی محمد. حاضرین کرام اور عزاداران سید الشہداء، آج جیسا کہ 21 صفر کے جو جیلوں میں سرکار سید الشہداء کے بعد ہمیں نصیب ہوا، اور یہ خمسہ مجالس کے جس کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ فرش عزا ہم نے بچھا دیا ہے. دیکھیے یہ تو ہم اور آپ ہیں جنہیں بلانا پڑتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذات ہے کہ جن کو بلانا پڑتا ہے، ورنہ بہت سی ذوات ایسی بھی آتی ہیں جن کو بلانا نہیں پڑتا. بلکہ آپ فرش عزا بچھا دیجئے، وہ خود آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے فرش عزا پر بیٹھ کر آپ کی امام بارگاہ کو منور بنا دیتے ہیں، آپ کی امام بارگاہ کو نورانی بنا دیتے ہیں. ایسی ایسی شخصیات اس فرش عزا پر آتی ہیں. کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے آپ کے برابر میں، آپ کے ہمسائے میں رسول بیٹھے ہیں؟ ذرا سوچ کے دیکھیے. تصور کا نام ہے انسانیت، تصور کا نام ہے انسانیت کا بیدار ہونا. ضمیر اس وقت تک بیدار نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر تصور کی دنیا کا اجالا نہ ہو جائے. لہذا ہم اگر تصور کر لیں کہ ہمارے پاس بیٹھا کون ہے، یہاں پر کون کون آیا ہے، تو یہ ہماری مجلس کے لیے بے شک نہ آپ کو خطیب بلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ یہاں پر مرثیہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ وہ خود مدحت میں آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد مدحت اہل بیت. لہٰذا یہ فرش عزا ہے کہ جس نے سب کچھ سمیٹ لیا ہے، ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اپنے پاس کر لیا ہے، یعنی مرکز بن گئی. میں نے جملہ کہا آپ کے لیے، یعنی مرکز بن گئی ہے فرش عزا. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ فرش عزا مرکز بن گیا ہے؟ میں کہوں گا اگر مرکز نہیں بنا تو آپ مجھے بتائیے، کیا آدم کی تخلیق کا ماجرا آپ کو کسی نے کانوں میں بتایا تھا؟
ہاں ہاں میرے ساتھ تھوڑا سا جڑ جائیے. کیا آدم کی تخلیق کا ماجرا آپ کو کسی نے الگ میں لے جا کر بتایا تھا؟ کوئی علیحدگی میں لے گیا تھا کہ دیکھو آدم اس طرح سے خلق ہوئے؟ آدم کو جب بنایا گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک نے سجدہ نہیں کیا، اس کا نام ابلیس ہو گیا، اس کو سزا مل گئی، اس نے سزا بھی ایکسپٹ کر لی، اس کو جو سزا ملی اس نے سزا ملتے ہی کام کر دیا، سزا ملتے ہی اپنا کام کر دیا. آپ کہیں گے کیا کام کیا؟ اما اس نے تو حوا کو نہیں چھوڑا تو یہاں کے ملا کو کیا چھوڑنے والا؟ اس نے تو جیسے ہی اس کو سزا ملی اس نے اپنا کام شروع کر دیا، حوا کو بھی نکلوا دیا، آدم کو بھی نکلوا دیا. کیا کیا تھا حوا اور آدم نے؟ بس کچھ دانے ہی تو کھائے تھے. جناب آدم نے 12 دانے کھائے تھے، جناب حوا نے 6 دانے کھائے تھے. جناب حوا نے 6 دانے کھائے، جناب آدم نے 12 دانے کھائے. 2 اولاد ہوئی، ایک حابیل ایک قابیل. دیکھیے کس شجر کا کھایا تھا؟ جس شجر سے روکا گیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے قریب مت جانا. کس کو روکا گیا تھا؟ آدم کو اور حوا کو. اس شجر کے قریب نہ جانا، بلکہ وہ شجر کے قریب چلے گئے، بہک گئے، گمراہ ہو گئے. اس شجر کے قریب چلے گئے اور جانے کے بعد وہ دانے کھا لیے. زمانے کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو جس سے روکا جائے رک جاؤ، جس پر عمل کرنے کو کہا جائے عمل کر لو. جس کام سے روکا جائے اس سے مان جاؤ، جس کو انجام دینے کو کہا جائے اس کو انجام دو. اب بھائی سوچنے کی بات ہے، جب پروردگار نے حوا اور آدم جیسے نورانی لوگوں کو نہیں چھوڑا تو ہم جیسے خاکی لوگوں کو کیسے چھوڑا؟ جس پروردگار نے خطا پر آدم اور حوا کو نہیں چھوڑا، وہ پروردگار ہم جیسے عاصی بندوں کو کیسے معاف کر دے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرے جس کے لیے وہاں سے طلبگار ہو پروردگار. جس کے لیے سوال کیا گیا ہو آپ اسی کا جواب دیجئے، اپنے پاس سے جواب نہ دیجئے گا، ورنہ کل محشر آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، آدم کے لیے بھی ہے، سب کو جواب دینا ہے کل محشر میں. اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ ہم ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اعلان ہے، خود قرآن کا اعلان ہے کہ ہم ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آپ توجہ کیجئے، کیا کھایا آدم نے؟ 12 دانے کھائے. حوا نے کتنے دانے کھائے؟ 6 دانے کھائے. دیکھ لیجئے 12 اور 6 کتنے دانے ہوئے؟ 18 دانے ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں بہت توجہ میرے ساتھ رہیے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ آدم نے 12 دانے کھائے، حوا نے 6 دانے کھائے. جب انہیں زمین پر اتارا تو ایک کو سرندیپ کی پہاڑیوں میں اتارا، ایک کو جدہ میں اتارا، ایک دوسرے کے فراق میں، ایک دوسرے کی محبت میں تڑپتے رہے. لہذا انسانیت کے لیے یہاں بھی پیغام ہے کہ اگر کوئی چھپا ہوا ہے تو اس کی محبت میں تڑپنا گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ. لہذا ہم بھی زمانے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اسی کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، اسی کے انتظار میں یہ مجلسیں کر رہے ہیں. یہ تو تمہید ہے اس کے ظہور کی. جب وہ آئے گا تو خود دیکھ لینا، ہر عیسائی کے گھر سے علم، ہر ہندو کے گھر سے علم، ہر کافر کے گھر سے علم. اس لیے کہ اس کا آنا انسانیت کی ہدایت ہے. سبحان اللہ. سبحان انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وہ انسانیت سے ظلم و جور کو دور کر دے گا. اب مجھے آپ بتائیے کون سا مذہب ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ ظلم و جور ختم ہو جائے؟ کوئی ہے مذہب ایسا کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ یہ ظلم ختم ہو جائے، یہ جور ختم ہو جائے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے. اب مجھے بتائیے کیا کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کر دے؟ ارے کوئی انسان ہے آپ کی نظر میں ایسا کہ جو یہ کر دے؟ کتنا بھی بڑا پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ وہی کرے گا جس کے ہاتھ میں اختیار ہو. سبحان اللہ. جس کے ہاتھ میں اختیار ہو، جس کو کل اختیار دیے گئے ہو. یعنی بتانے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی حکومت انسانوں پر بھی ہو، جنات پر بھی ہو، زمین پر بھی ہو، آسمان. سبحان اللہ. یہ وہی کر سکتا
لگتا ہے کہ جس کی حکومت تمام کائنات پر ہو. لہذا یہ فرش ازا ہے کہ جس نے ہمیں اتنا علم دیا. سوچنے کا مقام ہے کہ آدم کی تخلیق کا ماجرا یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. پالنے والے تو نے جب قرآن بھیجا تھا تو کچھ اس طرح کے زوات بھیج دیتا کہ بتا دو. انہوں نے بتایا تو حق بتایا، باطل بتایا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آدم کی تخلیق کا ماجرا سب سے اچھے طریقے سے کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ سب سے آسان طریقے سے کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اور یہ مکتب ایسا ہے، یہ مدرسہ ایسا ہے کہ یہاں پر عمر کی قید نہیں ہوتی. یہاں پر عمر کی قید نہیں ہوتی. اسکول ہوتے ہیں، کوئی 5ویں کلاس تک کا ہوتا ہے، کوئی 12ویں کلاس تک کا ہوتا ہے، کوئی BA تک کا ہوتا ہے، کوئی MA تک کا ہوتا ہے. بھائی دیکھیے آدم ہے، آدم کی تخلیق کا ماجرا فرش ازا نے بتایا. نوح ہے، نوح کی کشتی کو کنارہ کیسے لگایا گیا فرش ازا نے بتایا. جناب عیسیٰ کس طرح سے پیدا ہوئے، کس طرح سے تبلیغ کی، یہ فرش ازا نے بتایا. جناب ابراہیم کی خلت کس طرح سے برپا ہوئی، یہ ہمیں فرش ازا نے بتایا. جناب اسماعیل کا ذبح عظیم کا واقعہ ہمیں فرش ازا نے بتایا. آپ غور کرتے رہیے، جہاں جہاں چلتے رہیں گے آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ فرش ازا نے ہمیں یہ بھی دیا، فرش ازا نے ہمیں یہ بھی دیا، فرش ازا نے ہمیں یہ بھی دیا. زمانے والے سن لو، یہ فرش ازا کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کے بعد چاہے بچہ ہو یا بوڑھا، اس سے آدم کو پوچھو آدم بتائے گا، نوح کو پوچھو نوح بتائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بلیک بورڈ نہیں لگاتے ہم، یہاں بچوں سے کاپی کتابیں نہیں منگواتے ہم، لیکن یہ صرف اور صرف ایک واحد مکتب ایسا ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کے بعد ہر آدمی جان جاتا ہے قرآن کیا، اطاعت کیا. صلوات پڑھے پر محمد اس فرش ازا پر بیٹھنے کے بعد ہر انسان جان جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا. تو پھر میں ایک جملہ کہتا ہوا چلوں کہ یا تو یوں کہیے کہ فرش ازا نے آدم کی محنتوں کو بچا رکھا ہے، نوح کی محنتوں کو فرش ازا نے بچا رکھا ہے، ابراہیم کی خلت کو فرش ازا نے بچا رکھا ہے، عیسیٰ کی تبلیغ کو فرش ازا نے بچا رکھا ہے، جناب اسماعیل کے ذبح عظیم کو فرش ازا نے بچا رکھا ہے، محمد مصطفیٰ کی محنتوں کو فرش ازا نے بچا رکھا ہے. یا یہاں پر جملہ بدل دیجئے، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فرش ازا نے بچا رکھا ہے، ہم تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کس زینب کبریٰ نے بندے ہاتھوں سے فرش ازا بچھا کر تمام انسانیت کو پیغام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم تو شکریہ اس کا ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں یہ فرش ازا دیا. اگر نہ ہوتی زینب کے ذہن میں یہ پلاننگ کہ کس طرح سے حسین کے ماجرے کو عام کیا جائے، کس طرح سے لوگوں تک دین پہنچایا جائے، کیا فکر تھی. اللہ اکبر. کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ کیا ایسا مکتب دے کے گئی ہیں جناب. انسانی فکر ایسا فیصلہ کر نہیں سکتی. جناب زینب معصومہ تھی نہیں تھی، بحث اس سے نہیں ہے، لیکن زینب کے اس فیصلے نے یہ بتا دیا کہ عالم غیر معلمہ کیسی ہوتی ہے. جس کو کسی ٹیچر نے نہ پڑھایا ہو وہ ہوتی کیسی، وہ کیسے ہوتے. یہ اسی گھر کی پلی ہوئی بچی تھی کہ جس گھر پر آنے کے بعد فرشتوں نے اپنے آنے کو شرف سمجھا، اپنے آنے کو، ان کے گھر کی جھاڑو لگانا اپنے لیے شرف سمجھا، ان کے بچوں کے جھولے جھلانا اپنے لیے شرف سمجھا. یہ اس گھر کے لوگ. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے ولی بنایا اللہ کو، وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو ولی بنایا جو ایمان لائے. توجہ رکھیے گا میری طرف. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جن لوگوں نے اللہ کو ولی بنایا اور اس کے رسول کو ولی بنایا. وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جنہوں نے ان کو ولی بنایا کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان
ایمان ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک یہی لشکر خداوندی غالب آنے والا ہے. کون سا؟ کہ جنہوں نے اللہ کو ولی بنایا، اس کے رسول کو ولی بنایا، اور صاحبان ایمان کو ولی بنایا. بہت بیدار ہو کے سنیے گا، انشاءاللہ پانچوں روز اسی بات پر اور اسی قرآن کی آیت پر بحث کریں گے. جنہوں نے ولی بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان کو جو صاحبان ایمان ہے. کتنی ولایت کا مطالبہ ہے؟ 3 ولایت کا. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور صاحبان ایمان کی ولایت. اب بس مسئلہ پیچیدہ یہی ہے کہ دیکھیے، اللہ کی ولایت کا مسئلہ ہے تو زمین پر موجود کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو. زمین پر موجود کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہوں میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، اس کے وجود کو نہیں مانتا، اس کی ولایت کو نہیں مانتا. بہت توجہ، اس کی ذات کو نہیں مانتا، میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا. کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے ایسا. مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں اللہ کی ولایت کو نہیں مانتا. چاہے آپ کسی بھی فرقے میں چلے جائیے، چاہے حنفی لوگوں میں چلے جائیے، چاہے حنبلی لوگوں میں چلے جائیے، چاہے شافعی افراد میں چلے جائیے، چاہے مالکی کے گروپ میں چلے جائیے، آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملنے والا کہ جو یہ کہتا ہوں میں اللہ کی ولایت کو نہیں مانتا. کوئی نہیں ملے گا. آئیے دوسری ولایت کا جو مطالبہ کیا گیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کو اپنا ولی بنائے. اب پھر آ جائیے، ہے کوئی ایسا فرقہ کہ جو نہیں مانتا ہو رسول کی ولایت؟ یہ 2 ولایت ایسی ہیں جن کا مطالبہ کیا گیا، ان کے ماننے والے سب ہیں. ہر مسلمان اللہ کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، نبی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. یہاں پر 3 ولایتوں کا مطالبہ کیا گیا اور بحث جو ہونی ہے وہ تیسری ولایت سے ہونی ہے کہ جس کا مطالبہ کیا گیا. پہلی ولایت اللہ کی ولایت کہ جس نے اللہ کو ولی بنایا. دوسری ولایت رسول کی ولایت کہ جس نے اللہ کے رسول کو ولی بنایا. تیسری ولایت ہے صاحبان ایمان کی ولایت. صاحبان ایمان کی ولایت ہے کہ یہ جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو ولی بنایا، اس کے رسول کو ولی بنایا اور صاحبان ایمان کو ولی بنایا. بے شک یہی اللہ کا لشکر ہے اور یہی غالب آنے والا ہے. میں نے کہا قرآن مجید سے میں سوال کرتا ہوں کہ اے میرے محلے والے، اے میرے معبود، ذرا مجھے بتا تو دے کہ یہ صاحبان ایمان کون ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، کہ جن کی ولایت کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے، جن کی ولایت کے بارے میں خداوند عالم مطالبہ کر رہا ہے. 2 ولایت تو سمجھ میں آ گئی، ایک اللہ کی ولایت، ایک رسول کی ولایت، لیکن یہ صاحبان ایمان سمجھ میں نہیں آتے. یہ صاحبان ایمان سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کون صاحبان ایمان. قُلِ اعْمَلُوا، خود قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَيَسَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دیکھو اے مومن، خود خداوند عالم رسول سے کہہ رہا ہے، رسول کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تم نیک عمل انجام دیتے رہو، تم خیرات کرتے رہو، تم زکات دیتے رہو، تم نماز پڑھتے رہو، تم قرآن پڑھتے رہو، تم یتیموں کی سرپرستی کرتے رہو، غریبوں کی سرپرستی کرتے رہو، عمل صالح انجام دیتے رہو، خدا کو مانتے رہو، نیک عمل کرتے رہو. پر اس لیے کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ تم نیک عمل کرو، ہم دیکھنے والے ہیں. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ہم تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. رسول کہہ دیجئے کہ تم نیک عمل کرتے رہو اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. وَالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. بھائی کون کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں اور مومنین دیکھ رہے ہیں. پھر آ جائیے، پہلے کیا کہا کہ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، مومنین کی ولایت. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نیک عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھ
میں اپنے پیچھے کا نہیں جانتا، آپ اپنے پیچھے کا نہیں جانتے بھائی، میں اپنے پیچھے نہیں جانتا کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ اپنے پیچھے نہیں جانتے، آپ میرے پیچھے کا جانتے ہیں، میں آپ کے پیچھے کا جانتا ہوں۔ ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو ظاہر ہے، باطن نہیں جانتے، جو پوشیدہ ہے وہ نہیں جانتے۔ اما بھائی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم، جب تو نے دو ولایتوں کا اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات اور رسول کی ذات، تو یہاں پر تو نے پروردگار مومنین کہہ کے کیوں خطاب کیا؟ جب خدا بند عالم نے اللہ کہہ دیا، رسول کہہ دیا، سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ اللہ مطلب اللہ، رسول مطلب محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اب تیسری ذات پہ آنے کے بعد پروردگار تو نے صفت سے کیوں خطاب کیا؟ یہاں پر بھی نام لے دیتا۔ بھیا بیدار ہو کے سنیے گا، یہاں پر بھی میں کہوں گا پڑھنے والے نام لے دیتا، جیسے اپنا نام لیا تھا اور رسول کا نام لیا تھا۔ لیکن شاید میرا پروردگار آواز دے کر کے کہ جب ان سے ایک علی نہیں چل رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جب ان سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا، تو میں 12 علی بھیجوں گا، تو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ سبحان اللہ، صلوات پڑھے پر محمد صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ جب ان سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا، ایک علی کا نام برداشت نہیں ہو رہا، تو یہ تمام علی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے ایسا نظام بنایا کہ ایک وقت میں ایک ہی علی کو رہبر بنایا، ایک وقت میں ایک ہی علی کو رہبر بنایا، ایک ہی علی نے ہدایت کی۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں وہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، جو مومنین ہیں۔ روایت پیش کرتا ہوں، اِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَنَا وَاللَّهُ أُحِبُّكَ وَأَتَوَلَّاكَ۔ ایک شخص آیا، مولا متقیان سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مولا کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد دیکھتے ہیں مولا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، احباب کے ساتھ ہے، عزیزوں کے ساتھ ہے، اقارب کے ساتھ ہے۔ وہ مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، مولا خدا کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا واللہ احبک واتولاک، مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں۔ مولا نے کچھ نہیں کہا، مولا نے کہا کذب تھا، مولا نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، مولا نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تو۔ اس نے کہا قالا بلا واللہ انی احبک واتولاک فکرر ثلاثا، اس نے اس بات کو ایک دفعہ نہیں کہا، پھر اس نے جب مولا سے سنا کہ مولا کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، ایک بار نہیں کہا، پھر دوبارہ کہا، مولا خدا کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، مولا میں محبت کرتا ہوں، ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ولایت پر ایمان رکھتا ہوں۔ فکرر ثلاثا، اس نے 3 مرتبہ اس جملے کو کہا اور کہنے لگا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ جناب سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ سن، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ تو ہے نہیں۔ سبحان اللہ، جو تو کہہ رہا ہے، ما انت کما قلتا، لفظ روایت کے ما انت، تو وہ نہیں، کما قلتا، جیسا کہہ رہا ہے۔ مولا متقیان نے آگے بڑھ کے کہا ان اللہ خلق الارواح قبل الابدان بے الفام۔ جناب مولا متقیان کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ تو کس سے جھوٹ بول رہا ہے؟ میرے ساتھ جناب مولا متقیان کہتے ہیں تو جانتا ہے کس سے جھوٹ بول رہا ہے؟ پروردگار نے
انسانوں کے جسموں سے 1000 سال پہلے ارواح کو خلق کیا. اس شخص سے مولا نے خطاب کیا. تو جانتا ہے اللہ نے جسموں سے 1000 سال پہلے روحوں کو خلق کیا. اور جب روحوں کو خلق کیا تو پروردگار عالم نے جس وقت روحوں سے آسمان پر ولایت علی کا اقرار کروایا تو وہاں نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت اقرار ولایت علی ابن ابی طالب لیا جا رہا تھا میں نے دیکھا تو وہاں نہیں تھا. اور ذرا سوچو جب روحیں جسموں تک علی کی ولایت کے بغیر نہیں آ سکتی تو کوئی جنت میں علی کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے بر محمد. صلی علی محمد وآل محمد. لہذا ہم نے روحوں نے ہمارے سامنے ولایت علی کا اقرار کیا ہے. میں نے تجھے دیکھا تو وہاں نہیں تھا اس لیے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. جو تو کہہ رہا ہے وہ تو ہے نہیں. اسی طرح سے جھوٹ بولنے والوں نے علی کے اعتماد کا اس طرح سے امتحان لیا. آپ خود جانتے ہیں بہت بار سنا ہے بڑھیا والا واقعہ ضعیفہ والا واقعہ کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علی تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. یہ واقعہ خود امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں بھی پیش آیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا جب مامون رشید آ رہا تھا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ سب بچے تو کھیل رہے ہیں وہ بچہ کھیل ہی نہیں رہا. یہ تو زمین والا خلیفہ تھا نا. اگر آسمان والا ہوتا تو دیکھتے ہی سمجھ جاتا کہ امامت کھیل کود میں ٹائم نہیں برباد کرتی. امامت لہو و لعب سے دور رہتی ہے. امامت فطور سے دور رہتی ہے. امامت کے یہاں یہ سب تصورات نہیں پائے جاتے. اس نے دیکھا کہ وہ بچہ خاموش کھڑا ہوا ہے. یہ چلا گیا. جانے کے بعد شکار کیا. اس نے شکار کرنے کے بعد آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا پھر وہ بچہ وہیں ہے. واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بچہ پھر سے وہیں پہ کھڑا ہے. اس نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ محمد تقی ہے. اچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھا کیجئے اس لیے کہ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کو پروردگار نے 10,000 انگلیاں دی ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کو گنتا ہے کاؤنٹ کرتا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے قطرے کاؤنٹ کر لے تو کہنے لگا ہاں. کوئی چیز ایسی ہے جو کاؤنٹ نہیں کر پاتے جو گن نہیں پاتے جس کا حساب نہیں لگا پاتے. تو اس نے کہا کہ بس صلوات ہے جو محمد والے محمد پر پڑھی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات ایسی چیز ہے کہ جو محمد والے محمد پر پڑھی جاتی ہے لیکن میں اسے گن نہیں پاتا. تو اب آپ لگا لیجئے جس کو گننے سے فرشتے بھی قاصر ہوں اسے محمد والے محمد کی ضرورت کہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ امام ہے محمد تقی علیہ السلام ہے. اس نے کہا اچھا یہ تو محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا ان لوگوں کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں سب معلوم رہتا ہے. ان لوگوں کو سب معلوم رہتا ہے. یہ چھپے کو بھی جانتے ہیں ظاہر کو بھی جانتے ہیں. میں تو کہوں گا ظاہر کی تو چھوڑ دے ظاہر تو ہم بھی جانتے ہیں. چھپے کا جاننا کمال ہے. یہ چھپے کو بھی جانتے ہیں. یہ مامون رشید جب مولا کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا ہم نے سنا ہے تمہارے محمد غیب کا علم بھی رکھتے ہو. تمہارے محمد غیب کا علم بھی رکھتے ہو. مولا نے کچھ نہیں کہا. مولا نے کہا تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. بھائی سنیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے مولا سے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا نے کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں زمانے کے بادشاہ کچھ ہوتے ہیں کہ جو اپنے دربار سے نکلتے ہیں سپاہیوں کے ساتھ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں دریا پر جاتے ہیں اور دریا پر جانے کے بعد باز چھوڑتے ہیں. وہ باز یہ کام کرتا ہے کہ جو بادل آسمان پر جاتے ہیں وہ زمین سے اٹھ کر جاتے ہیں پانی سے اٹھ کر جاتے ہیں اور ان بادلوں میں چھوٹی
छोटी छोटी मछलियां चली जाती हैं, उन बादलों में छोटी छोटी मछलियां चली जाती हैं, ये उस बांस को छोड़ते हैं, वो बांस उस बादल में से मछली लेकर आता है और इनके पास आगे दे देता है, और फिर ये आने के बाद बेवकूफ कहीं के वक्त के इमाम से सवाल करते हैं। फिर ये आने के बाद वक्त के इमाम से सवाल करते हैं कि ये बताओ हमारे हाथ में क्या है, हमें इसे मालूम नहीं है, हम जमीन से ज्यादा आसमान। सलवात पढ़िए अमर मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व मोहम्मद। फिर ये वक्त के खलीफा हमसे आकर पूछते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। हमें ये तो हाथ है, तुम दिलों के हाल पूछोगे तो बता देंगे। इसी तरह तो लाए थे कि चादर के नीचे ढका हुआ था, मौला के पास ले आए, लाने के बाद सवाल करने लगे, अली मुर्दा है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मौला ने कुछ भी नहीं कहा, मौला ने फिर पैगाम दे दिया कि देखो जहां पर वारिस मौजूद हो बगैर वारिस की इजाजत के कुछ ना करना। कहा गया कि इसकी माँ कहाँ है, इसका कोई वारिस है कहाँ? हाँ है। देखिए दिलों का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ मैं वाकया पढ़ने के इरादे से कतई नहीं बैठा हूँ। मौला ने कहा इसका वारिस कहाँ है? उसके वारिस थी एक बूढ़ा, ज़ईफा उसकी वारिस थी। उस ज़ईफा से मालूम किया, कहा इजाजत है नमाज पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दीजिए। कहा पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दीजिए। फिर कहा पढ़ा दूं। 3 मरतबा पूछने का मतलब यह है कि 3 मरतबा पूछने के बाद हुज्जत तमाम हो जाती है। अब मौला ने अल्लाह अकबर कहा, वो मर गया। क्योंकि मौला तो जानते थे ये अल्लाह अकबर पे नहीं मरा, ये कस्द पे ही मर गया था। ये कस्द पे ही मर गया था, इसलिए कि जो इमामत की तौहीन करना चाहे उसे वक्त का कोई इंसान बचा नहीं सकता। वरना आप देख लीजिए वक्त में इतने दौर, इतने सारे दौर हैं, कितने दुश्मन और कितने जालिम गुजरे, कोई इमामत के सामने रुकने नहीं पाया। इसलिए कि इमामत का मौजज़ा ये है कि तख्त पर बैठे हुए यजीद को भी जलील कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली। मैं तो इमामत की बात कर रहा हूँ, लाइए मत करबला लेकर चलता हूँ। करबला में कौन है? जनाबे इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा है, ऐसा जलील किया आज तक सर न उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक सर नहीं उठा यजीदियत का, इस तरह से जलील किया हुसैन के चश्मा है अली असगर ने। वरना आप गौर कीजिए कि इमामत के मुकाबले पे कोई आने वाला कैसे रुक सकता है। इसलिए कि कुल्ले इख्तियार का नाम है इमामत, कि जिनके हाथ में तमाम इख्तियारात हैं, तमाम दरियाओं की रवानी इनके हाथों में है। मौलाए मुत्तकियान सरकार हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला की हुक्म की एक किताब है असरारुल मोमिनीन करके, मिज़ानुल हिकमा की उसमें है। तो उसमें मौला कहते हैं कि ये ज़मीन हो, ये आसमान हो, ये बारिश हो, ये रहमतें हो, ये पेड़ हो, ये दरख्त हो, कुछ भी हो, बगैर मेरे नहीं चल सकता, बगैर मेरे नहीं चल सकता। इसलिए कि इस पानी को रवानी तभी मिली जब मेरा नाम इस पर लिखा गया। तवज्जो कीजिएगा, यानी मौला ने इस बात को बता दिया कि देखो ये जमीन जो है वो कुल इख्तियार हमारे हाथ में है। इसलिए कि मौला ने अगर ये जुमला कहा है तो करके भी बताया। मौला ने ये करके भी बताया, कभी सूरज को पलटा के बताया, कभी मुर्दे को जिंदा करके बताया। कि देखो जमीन अगर बनी है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में ही नहीं बनी, बल्कि इख्तियार भी नहीं दिया गया। ये जब ये चाहेंगे करबला में करोड़ ला देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन तो मर चुके, हुसैन तो शहीद हो चुके हैं, आखिर आज क्यों करबला मोजिज़नुमा बनी हुई है? सवाल ये है। वरना जिस करबला में एक मुअय्यन तादाद का दायरा है, उस करबला में करोड़ों कैसे आ जाते हैं? सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। लिहाजा हमने
اہل بیت سے ہر وہ چیز لی کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کبھی غور کیجئے گا، اگر وقت ملے کہ ہمارے پاس بیٹھتا تو کم بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کروڑوں اربوں خرچ کر لیجئے کسی میدان میں، شادی میں، کسی جشن میں، وہاں یہ نہیں آنے والے، لیکن آپ اپنے غریب خانے میں فرش عزا بچھا دیجئے، سب سے پہلے حسین کی مظلوم ماں آ جاتی ہے، سب سے پہلے حسین کی ماں آتی ہے، اس لیے کہ حسین سب سے پیارے تھے فاطمہ زہرا کے۔ چکیاں پیس کر پالا تھا جناب سیدہ نے، جس طرح سے پرورش کی ہے جناب سیدہ نے حسین کی، اسی طرح سے اپنی آنکھوں سے مصیبتیں دیکھی ہیں سیدہ نے۔ یہ کربلا ایسے ہی نہیں ملی، بڑی قربانیوں سے ملی ہے یہ کربلا، اس لیے کہ اس کربلا نے ہر حکمت کے ساتھ ہمیں ہر انسانی پیغام دیا۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ضرورت کیا تھی حسین کو اپنے ساتھ اہل حرم کو لانے کی، لیکن نہیں، جو ہم سوچتے ہیں ویسے حسین نہیں سوچتے۔ حسین کو معلوم تھا کہ یہ کربلا میں جانے کے بعد نہ میں بچوں گا، نہ عباس بچیں گے، نہ علی اکبر بچیں گے، نہ قاسم بچیں گے، اس لیے کہ قاسم کے لاشوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، علی اکبر کے سینے میں پرچی کا پھل مارا جائے گا، عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے، لیکن ہاں مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میری بہن زینب ہوگی کہ جن اہل حرم کو میں لایا ہوں وہی اس دین حسین کو دین خدا کو بچائیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو، جس وقت اس قافلے کو رہائی دی گئی، یزید نے اس قافلے کو رہا کیا، جناب زینب کے پاس سید سجاد آنے کے بعد کہنے لگے اے پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا گیا ہے۔ یزید نے کہا ہے تم چاہو تو مدینے چلے جاؤ، تم چاہو تو کسی اور جگہ چلے جاؤ، لیکن ہاں عزادارو، جناب زینب نے جیسے ہی سنا سید سجاد نے یہ کہا کہ ہم آزاد ہو گئے، زینب اپنے بھائی کے غم پہ تڑپ رہی تھی، فوراً دعاؤں کو کھول دیا، کہا ہے سید سجاد میں نے ابھی اپنے بھائی پر گریہ نہیں کیا۔ سید سجاد میں نے ابھی اپنے بھائی پر گریہ نہیں کیا، میں نے آزادی سے اپنے بھائی پر گریہ نہیں کیا، اس لیے کہ زینب ابھی تک جب روتی تھی تو کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی نیزے کی ہڈی چبایا کرتا تھا، عزادارو اہل حرم کو رونے نہیں دیا، اس لیے کہ حسین کی 4 سال کی بچی حسین پر رونے کے لیے تڑپ گئی، شمر نے رحم نہ کھایا، کبھی تماچے مارے، کبھی گوشوارے چھینے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب نے کہا ہم حسین پر گریہ کریں گے، اپنے شہداء پر ماتم کریں گے۔ ایک مکان کا اہتمام کیا گیا، وہاں پر جناب زینب سبھی بیویوں کے ساتھ چلی گئی۔ ہاں عزادارو، یزید کی جانب سے سرہائے شہداء بھیجے گئے۔ ہاں عزادارو، جس وقت سر آئے ایک منادی تھا جو ندا دے رہا تھا یہ عباس کا سر ہے، اسے لے لو۔ ام کلثوم آگے بڑھی، عباس کا سر لے لیا، یہ حسین کا سر ہے۔ زینب آگے بڑھی، حسین کا سر لے لیا، یہ اصغر کا سر ہے۔ رباب آگے بڑھی، اصغر کا سر لے لیا، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ لیلا آگے بڑھی، علی اکبر کا سر لے لیا، یہ قاسم کا سر ہے۔ ام فرما آگے بڑھی اور قاسم کا سر لے لیا۔ عزادارو، اچانک سے ایک یہ واقعہ رونما ہوا کہ تو نتے سر آئے، تو نتے سر آئے۔ عزادارو، منادی نے ندا دی کہ یہ سر لے لو، یہ 2 بچوں کے سر آئے۔ 2 بار کہا، 3 بار کہا، کسی بیوی نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی؟
لیے کہ حسین کی زحمتیں عصر عاشور تمام ہو گئی تھی، زینب کی زحمتیں ابھی تک تمام نہیں ہوئی۔ آزادارو زینب نے سروں کو لیا، آج اس وقت یہ قافلہ رہا ہو کر مدینہ آیا اور زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تڑپ کر رونے لگی۔ زینب تڑپ کر رونے لگی، اس لیے رونے لگی کہ زینب نے دیکھا دو ننھے ننھے مسلے، دو ننھے ننھے بستر، کہا ہے اولو محمد میں کیا کرتی، حسین پر روتی یا تم پر گریا کرتی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلبی ينقلبون۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنوہا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہمیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ معبود سیرت محمد اور سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم سے جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اس کی تمام تر جائز حاجات تمناؤں کو پورا فرما۔ معبود موجود مومنین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے پروردگار تجھے امام زمانہ کا واسطہ ہماری تمام تر مجلسوں سے ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس فرش عزا کو ہمارے لیے پیغام رسائی کا ذریعہ بنا دے۔ ہم یہاں سے جو حاصل کریں وہ اپنی زندگی میں اتار سکیں، اس لیے کہ وہ قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں جو منبر سے ہدایت نہیں لیتی، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم منبروں سے ہدایت حاصل کریں۔ پروردگار حجت آخر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔